نمبر 19 آیت نمبر 130 سورة البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، وہ آدمی جو دین ابراہیمی سے اعراض کرے، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، وہ اپنی جان کے لیے احمق ہی ہو سکتا ہے۔ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، تحقیق ہم نے اس کو چن لیا تھا دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور باقی آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوگا۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب اللہ تبارک و تعالی اس کے رب ہیں اس نے حکم فرمایا فرمان بردار ہو جا۔ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا میں فرمان بردار ہوں رب العالمین کے لیے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، وصیت کی اسی دین ابراہیمی کا ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹوں واقعی اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، منتخب فرمایا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ لوگ دین ابراہیمی کے فرمان بردار ہوں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ آپ لوگ حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت حاضر ہوئی۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، انہوں نے عرض کیا ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی اور جو آپ کے باپ دادا کے معبود تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود الہ واحد، وہ ایک ہی معبود ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے لیے فرمان بردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں دین ابراہیمی کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دونوں نے اپنے بیٹوں کو دین ابراہیمی کی وصیت کی اور اللہ کے ہاں فرمان بردار رہنے کی وصیت کی۔ اس دین کی وصیت اس لیے کہ ان کو اپنی اولاد کے دین کے متعلق فکر تھی، اور یہی فکر اصلاً کارآمد ہے کہ اولاد کی آخرت کے متعلق سوچا جائے، دنیا میں بھی تعلیم و تربیت، لیکن اللہ کی رضا کا راستہ ان کو دکھانا ہے۔ آخرت کی طرف بچوں کو فکر دینا، قرآن کی طرف ترغیب دینا، ادب و احترام کا انداز سکھانا، یہ اصل تعلیمات ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی نے ایک عجیب جملہ فرمانے لگے،
فرمانے لگے موجودہ جو حالات ہیں معاشرے کے وہ ایسے ہیں کہ حال یہ بتا رہا ہے کہ بیٹا دنیا میں زندہ ہوں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. کوئی آپ کو ایک تھپڑ لگائے میں اس کو 2 لگاؤں گا. کسی نے اعلی سوٹ خریدا میں اس سے بڑھ کے اعلی سوٹ خرید کے آپ کو دوں گا، چاہے کہیں سے قرضہ کروں، جو بھی کروں. اعلی قسم کے لباس دیگر سرائے جتنے بھی ہیں آپ کے لیے میرا کام ہے. اور اگر مہیا نہیں کر سکتا کم سے کم ہر باپ کی خواہش تو یہ ضرور ہے میرے بیٹے کے پاس بھی یہ چیزیں ہوتی جو فلاں کے بیٹے کے پاس ہیں. لیکن آخرت کے حوالے سے حال یہ بتا رہا ہے بیٹا بس جب تک دنیا کی زندگی ہے میں تعلیمی اخراجات بھی آپ کے برداشت کر رہا ہوں، آپ کی صحت کا بھی خیال رکھ رہا ہوں، آپ کے لباس انداز کا بھی خیال رکھ رہا ہوں. لیکن جیسے ہی آپ کو موت آئے گی آپ جانے آپ کی قبر جانے، چاہے آپ کو سانپ ڈسے چاہے آپ کو بچھو ڈسے، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں. حال یہ بتا رہا ہے. نہیں، اس طرف بھی ترغیب دینے کی ضرورت ہے. کبھی عشاء کو گھر جا کے ہم نے اپنے تمام بیٹوں سے بھتیجوں سے یہ نہیں پوچھا بیٹا آج آپ نے 500 نمازیں پڑھی ہیں؟ اگر ایک نماز کسی نے نہیں پڑھی 2,88,00,000 سال دوزخ میں گزارنے ہوں گے. یہ تو بہت بڑی سزا ہے بیٹا، اس سے بچنا چاہیے. پیار محبت سے اس کا مشق کروائیں اور کوشش کریں کہ ان کو نماز کی طرف ترغیب دی جائے. اگر 500 نمازیں پڑھی ہیں تو اس کو آگے بڑھایا جائے. بیٹا تکبیر اولیٰ سے پڑھی کہ نہیں؟ ہمارے استاذوں میں سے تھے، فرمانے لگے فرشتوں کی ایک مختص جماعت ہے، جب آدمی مسجد کے دائرے میں ہو کے اس کی تکبیر اولیٰ فوت ہوتی ہے تو فرشتوں کی وہ جماعت تعزیتاً کہتی ہے کاش آپ کو کیا پتہ کہ آپ نے کتنا بڑا نقصان کیا، اتنی بڑی دولت کمائے ہوئے آپ نے یہ دولت ضائع کر دی. مسجد میں ہو کے آپ کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی، آپ کا بڑا نقصان ہوا، آپ قابل تعزیت ہیں. دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اگر تکبیر اولیٰ کی پابندی ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ بیٹا آپ کے لیے موت کے بعد بہت بڑا سہارا ہے، بہت بڑا سہارا ہے. اس دن ہمارے تعلق والے ہمارے ساتھی ادھر کبھی آتے رہتے ہیں، اس نے ایک عجیب جملہ کہا. اس وقت تو ذرا بھاری معلوم ہوا لیکن بعد میں نے سوچا کہ واقعی اس آدمی کا یہ جملہ ہے بہت کارگر. اس نے کہا کہ جس نے اپنے بیٹوں سے کہا بیٹھو یہ تم دیکھتے نہیں ہو محلے میں فلاں کیسا اعلیٰ قسم کا گھر ہے، ان کے پاس کتنا مال ہے، آپ لوگ بھی اس میں کوشش کرو. تو وہ کہنے لگے یہ بچے کو کہنا بچے کو کینسر سے بھی زیادہ خطرناک مرض لگانا ہے. بچے کو یہ کہنا فلاں کے پاس تو بڑا مال ہے، تم اس سے بھی آگے بڑھ جاؤ نا، دکھاؤ نا اپنی جوانی. یہ بچے کو کینسر سے بھی زیادہ خطرناک مرض لگانا ہے. ہم دنیا کی حلال کمائی کے خلاف نہیں ہیں،
ہمارے بڑے استاد جی کا جملہ مجھے بار بار یاد آتا ہے، فرمانے لگے مال جیب میں رکھنا جرم نہیں ہے، مال دل میں رکھنا بہت بڑا جرم ہے۔ مال جیب میں رکھنا جرم نہیں ہے، مال دل میں رکھنا بہت بڑا جرم ہے۔ صحابہ کرام میں بھی مالدار تھے، لیکن ان کا مال جیب میں ہوتا تھا، دل میں نہیں ہوتا تھا۔ ہمارا مال تو دل میں ہے، چاہے جیب میں ہے کہ نہیں۔ ہمارے جیب میں مال ہے کہ نہیں، ہمارے دل میں مال ضرور ہے۔ اور صحابہ کرام کا انداز یہ تھا کہ مال جیب میں ہو نہ ہو، اللہ دل میں موجود ہے۔ مال جیب میں ہو نہ ہو، اللہ دل میں موجود ہے۔ اور ہمارا معاملہ مال جیب میں ہے کہ نہیں، میرے دل میں تو مال موجود ہے۔ اللہ کی ذات کی طرف حلال کمائی، یہ بچوں سے حلال کمائی لینا یہ اچھی بات ہے۔ بچوں کو، جوانوں کو حلال کمائی پہ لگانا یہ والدین کا کمال میں سمجھتا ہوں۔ اس زمانے میں جوان دکان پہ بیٹھا ہو، کسی جاب پہ ہو، شکر ہے، حرام سے محفوظ ہے، فضولیات سے محفوظ ہے۔ حلال کمائی تو ثواب ہے، وہ تو جرم نہیں، لیکن مال آئے جس راستے سے بھی آئے، لیکن مال آئے یہ خطرناک انداز ہے۔ انداز شریعت کے مطابق ہو۔ علامہ تھانوی رحمہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، فروٹ منڈی میں سبزی بیچنے والا نماز بر وقت پڑھتا ہے، آوازیں لگاتا ہے ٹماٹر 30 روپے کلو، 40 روپے کلو۔ مجھے اپنے رب پہ یقین ہے، میرا رب اس بندے کو ٹماٹر کی قیمت بتانے کے نعرے پہ سبحان اللہ کے برابر اجر دے گا۔ سبحان اللہ کے برابر اجر ملے گا، کیونکہ نماز بر وقت پڑھی، دھوکہ نہیں دیتا، اپنے بیوی بچوں کے لیے حلال کمائی میں مشغول ہے۔ حلال کمائی میں مشغول رہنا یہ کوئی جرم کی بات نہیں، یہ ایک عبادت ہے۔ لیکن مال دل میں ڈالنا، دل میں رکھنا یہ جرم ضرور ہے۔ مال کے انداز میں اتنا گھس کے اپنے پیارے رب کو بھول جانا یہ جرم ضرور ہے۔ یہ جسم اللہ نے دیا، یہ عقل اللہ نے دی، اب اس کو اللہ کے حکم کے خلاف استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ راستہ دکھایا، اللہ کے فرمان بردار رہنا بیٹھو، تمہیں ایسی حالت میں موت نہ آئے کہ تم اللہ کے فرمان بردار نہ ہو۔ اللہ کی فرمان برداری اولین راستہ ہے، اس طرف ترغیب دی۔ پھر اللہ نے ان کے بیٹوں سے کیسے کام لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 8 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام 2 تو انبیاء گزرے، 6 بیٹے، مدین، مدان، یفنان، زخان، اسبق اور شوخ، یہ ان کے صاحبزادے تھے۔ اور یعقوب علیہ السلام کا انداز، یعقوب کا اصل معنی ہے بعد میں آنے والا، جیسے ابراہیم کا معنی ہے نیک والد، تو یعقوب کا معنی ہے بعد میں آنے والا۔ یہ اپنے بھائی کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئے، عیس اور یعقوب۔ پہلے عیس پیدا ہوئے، ایک ہی وطن سے جڑواں دونوں بھائی پیدا ہوئے،
پہلے آئے، اس کے بعد یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یعقوب تعاقب سے ہے، پولیس نے چور کا تعاقب کیا، اس کا پیچھا کیا، تو یعقوب بعد میں پیدا ہوئے، اس لیے اس کو یعقوب کہتے ہیں۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے، فرمانے لگے کہ میرا ایک بھائی ہے، اس کا نام یعقوب ہے، جہاں بھی کوئی پروگرام ہو، جو کچھ ہو، تو آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ آدمی کے اندر نام کا اثر ہوتا ہے، یہ مجھے واقعی ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ جہاں بھی ہو وہ دیر سے آتا ہے، نام کا اثر ہوتا ہے۔ حدیث میں جب نام رکھتے ہیں وہ پیارا نام رکھنا، یہ بھی بچے کا حق ہے۔ ہمارے ایک ساتھی مفتی ہیں، مجھے کہنے لگے واقعی نام کا اثر ہوتا ہے۔ آج میں نے اپنے اندر سوچا تو میرا نام ہے ناصر، اور مجھ سے 2 سال کا چھوٹا بھائی ہے میرا، اس کا نام ہے منصور۔ کہنے لگے وہ سکول میں بھی مجھ سے 1 کلاس پیچھے تھا، اور 10ویں کے بعد مدرسے میں آئے تو بھی مجھ سے 1 کلاس پیچھے تھا، تو میں مشقت کاٹ کے ایک سے قرضہ لے کے دوسرے سے قرضہ لے کے سکول کی کتابیں اور گائیڈز وغیرہ خرید لیتا ہوں، اگلے سال مفت میں وہ مجھ سے لے لیتا ہے۔ وہ منصور بن گیا، میں ناصر ہو گیا۔ مدرسے میں آئے تو بھی ایسے بمشکل شروحات اور کتابیں، ایک سے قرضہ دوسرے سے قرضہ اور کتابیں خرید لیتا ہوں، بس اگلے سال وہ آ کے مفت میں اس کی مدد کر لیتا ہوں۔ تو نام کا اثر ہوتا ہے، نام کا اثر ہوتا ہے۔ کل ایک ساتھی ہمارے ادھر کے مجھے کہنے لگے آپ نے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کا نام لزاز رکھو، میں نے رکھا ہے، لیکن اس میں گھوڑے کی طرح چستی میں دیکھ رہا ہوں، کیونکہ لزاز حضور کی مبارک ذات کا ایک تیز رفتار گھوڑا تھا۔ تو بہرحال اپنے بیٹوں کے نیک نام رکھنا اور اچھے نام رکھنا، اور بیٹوں کو نیک تربیت دین کی طرف ترغیب دینا، ان کو قرآن کا راستہ، ان کو تکبیر اولیٰ کا راستہ، ان کو تہجد کا راستہ دکھانا، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اس وقت بچے کی طبیعت پہ بوجھ ہوگا، بعد میں یہ بچہ آپ کے لیے کرامت ہوگا۔ دنیاوی ڈگریاں فیل ہو جائیں گی، یاد رکھنا یہ دنیا وفادار نہیں ہے میرے پیارو، اچھی طرح سیکھ لو۔ دنیا وفادار ہوتی سلیمان بن داؤد سے وفا کرتی، جب وہ دنیا سے چلے گئے پتہ چلا دنیا وفادار نہیں ہے۔ ایک واعظ کی کتاب میں نے پڑھا کہ جب آدمی کو تختے غسل پہ لٹھایا جاتا ہے، اس کے ہاں کوئی قیمتی انگوٹھی، کوئی اور قیمتی ہار وغیرہ، یا کوئی عورت ہو وہ وفات پا جاتی ہے، اس کے پاس کوئی سونا وغیرہ جسم پہ وہ مزین ہو، تو تخت غسل پہ جب ان کو لٹھایا جاتا ہے تو ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، نکال پھینکو یہ غلیظ چیزیں سے دور کرو، اس سے محبت کرتا تھا، محبت کرتی تھی، یہ دنیا ساتھ چھوڑ گئی، اب آگے آپ جانے، آپ کے اعمال جانے۔ اللہ یہ تمام مراحل آسان فرمائے، یہ مراحل ہمارے سر پر ضرور پڑے ہیں، ہم نے اس مٹی میں جانا ضرور ہے، دل چاہے نہ چاہے۔ یہ مسافر خانہ بہت ساروں نے چھوڑا، ہم نے بھی چھوڑنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جس نے دین ابراہیمی سے اعراض کیا وہ اپنے آپ کے لیے احمق ثابت ہوا۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اس کو ہم نے دنیا میں چنا تھا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں واقعی وہ صلحاء میں سے ہوں گے۔ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب اس کے رب نے اس کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا فرمان بردار ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین،
اس نے عرض کیا میں اپنے رب کے لیے فرمان بردار ہوں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس دین کی وصیت کی۔ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے بیٹو واقعی اللہ نے آپ لوگوں کے لیے دین کو چن لیا ہے، آپ لوگوں کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اپنے رب کے لیے فرمان بردار رہنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ آپ لوگ حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، تم تو نہیں تھے لیکن بات یہ تھی کہ اس وقت اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، انہوں نے عرض کیا ہم تو آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے معبود جو کہ ایک ہی معبود ہیں اس کی بات کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اس کے لیے فرمان بردار ہیں۔ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، خلوص للہیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو دین اسلام پہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، ہمیں نیک بنا، ہماری اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد، ان کی اولاد یا اللہ دین پہ قائم فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات پوری فرما، پریشانیاں دور فرما۔ موت تو آئے گی، ضرور آئے گی، ایک دن، ایک وقت، وہ مہینہ، وہ لمحہ مقرر ہے۔ اللہ ہمیں علم نہیں، آپ کو علم ہے۔ اے اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو عنایت فرما۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب برحمتک و کرمک یا ارحم